یہ انسانی تاریخ کا ایک طے شدہ اصول ہے کہ تیز رفتار تبدیلی، مسلسل جدوجہد، قربانیوں اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ وفاداری کے ذریعے ہی لائی جا سکتی ہے جو اس تبدیلی سے مستفید ہونے والے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مسلسل جدوجہد دو عناصر یعنی قربانی اور وفاداری کے ساتھ مل کر بالآخر انقلاب میں بدل جاتی ہے۔ سندھ میں آزادی کے بعد بدین کے شہید فاضل راہو کو ایک نامور انقلابی کے طور پر سمجھا جاتا ہے اور انہیں افسانوی کامریڈ حیدر بخش جتوئی کے بعد کسانوں کے حقوق کے حقیقی حامی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ان کی شخصیت کی دلکشی ان کے قتل کے 36 سال بعد بھی لوگوں کو متحرک کرتی ہے۔ ممتاز قوم پرست، کسانوں کے رہنما اور سیاسی کارکن فاضل راہو کی برسی 17 جنوری کو منائی جائے گی۔ سندھ کے محروم طبقے کے حقوق کے لیے انتھک جدوجہد کرنے والے ممتاز رہنما کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سندھ بھر میں مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ وہ سندھ کے جاگیرداروں کے لیے نگلنے والی زہریلی گولی بن گئے جو کسانوں کے جائز حقوق غصب کرنا چاہتے تھے۔ وہ مختلف مواقع پر ملک میں جمہوری عمل کو سبوتاژ کرنے والے عاملوں کے خلاف تقریروں کے دوران شیر کی طرح دھاڑتے۔ فاضل کی سیاسی زندگی 3 دہائیوں پر محیط تھی۔ جب وہ مزاحمت کی واحد قوت کے طور پر سامنے آیا تو بہت سی تحریکیں تھیں، مضامین، کتابیں اور یادیں جو ان کے ساتھیوں نے ان کے قتل کے بعد لکھی ہیں ان کے سیاسی کیریئر پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جنرل ایوب، جنرل یحییٰ بھٹو اور جنرل ضیاء نے انہیں اپنی سیاسی جدوجہد کی وجہ سے کئی سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ محمد فاضل راہو 1934 میں ضلع بدین کے ایک چھوٹے سے شہر راہوکی میں مقامی زمیندار احمد خان راہو کے گھر پیدا ہوئے۔ راہو زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے لیکن اپنے عہد کی سماجی سیاسی صورتحال سے بخوبی واقف تھے اور ان کی گہری سمجھ نے انہیں حیدر بخش جتوئی اور رسول بخش پلیجو کے ساتھ سندھ کے متحرک لیڈروں کی صف میں پہنچا دیا۔ فاضل راہو نے جنرل ایوب خان کے دور سے اپنی جمہوریت نواز جدوجہد کا آغاز ایک ایسے سیاسی کیریئر سے کیا تھا جو ان کی سیاسی ذہانت اور سندھ کے پسے ہوئے لوگوں کی خدمت کے لیے سچے عزم کی وجہ سے بنایا گیا تھا۔ انہوں نے قائد کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت کا اعلان اس وقت کیا جب وہ ایوب کے خلاف صدارتی انتخابات میں حصہ لے رہی تھیں۔ نوجوان فاضل نے فاطمہ جناح کے لیے مہم چلائی اور ایوب خان کے غیر جمہوری طرز عمل کی حمایت کرنے والے مقامی جاگیرداروں کی مخالفت کی۔ فاضل راہو ایک حقیقی نچلی سطح پر عوامی تحریک کی نمائندگی کرتے تھے۔ سندھ میں عوامی تحریک کی 20ویں صدی کی کوئی بھی تاریخ ان کے کردار، قربانیوں اور عزم کو اجاگر کیے بغیر ادھوری ہوگی۔ ایک چھوٹے سے زمیندار گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود اس نے اپنے ہی زمیندار طبقے سے انکار کیا اور کسان طبقے کے لیے اس سے منسلک رہنمائی اور قربانی دی۔ رسول بخش پلیجو ہی تھے جو فاضل کو قومی سطح کی سیاست کے مدار میں لے گئے اور وہ عوامی نیشنل پارٹی کے بانی ممبر بن گئے۔ حیدر بخش جتوئی کے بعد فاضل دوسرے سوشلسٹ رہنما تھے جنہیں نہ صرف سماج کے طبقاتی کردار کی سمجھ تھی بلکہ جس نے کسانوں کی آزادی اور انہیں متحد کرنے کے لیے کام کیا۔ 1977 کے انتخابات کے دوران جیل میں ہونے کے باوجود فاضل نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ زیڈ بھٹو نے اپنی پارٹی PPP کے جھنڈے تلے زیادہ تر مقامی لارڈز کو منظم کیا تھا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ اور ریٹرننگ افسر دونوں نے فاضل کے انتخابی کاغذات نامزدگی فارم جمع کرانے میں تاخیر اور انکار کرنے کی کوشش کی لیکن ان کے ہزاروں حامیوں نے راستہ اختیار کیا اور ریٹرننگ افسر کے دفتر کے باہر دھرنا دیا اور انہیں کاغذات نامزدگی قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ فاضل سندھ ہاری کمیٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے تھے۔ فاضل کی مقبول انتخابی مہم ایک ایسے وقت میں جب PPP کی حکومت تھی، مقامی جاگیرداروں، پیروں اور بااثر عناصر کی صفوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ انہوں نے اسے اپنے خلاف کسانوں کی بغاوت کے طور پر دیکھا۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بندہ الیکشن ہار گیا لیکن جب جنرل ضیاء نے اقتدار سنبھالا تو بدترین وقت ابھی آنا باقی تھا۔ راہو نے اپنے سیاسی حلیف اور دوست رسول بخش پلیجو کے ساتھ مل کر 1 یونٹ کی تشکیل 5 جولائی 1977 کو ماشاء اللہ کے نفاذ اور سندھی میں ووٹر لسٹ کی اشاعت کے خلاف تحریکوں کی قیادت کی۔ فاضل خواتین کے حقوق کے علمبردار تھے اور سندھ کے دور دراز دیہات کی خواتین کو سیاست اور حقوق کی تحریک میں حصہ لینے کی ترغیب دیتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی سمیت اپنے خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ مل کر مختلف اوقات میں کسانوں کے حقوق کی بھرپور وکالت کرنے پر جمہوریت مخالف قوتوں کے ذریعے سیاسی تشدد کا سامنا کیا۔ 1983 میں سندھی مہاجر فسادات کے دوران بدین میں MRD کے ایک پلیٹ فارم سے بہت بڑے اجتماع سے خطاب کیا جس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ راہو کو لانڈی جیل میں ایک قیدی کے ذریعے زہریلے کیپسول پلائے گئے اور اسی دوران اس قیدی کو خفیہ طور پر جیل سے منتقل کر دیا گیا تاکہ اس قتل کے پس پردہ اصل مجرموں کو چھپایا جا سکے۔ اسی رات فاضل راہو کو کسی اسپتال میں لے جانے کی بجائے بے ہوشی کی حالت میں سکھر جیل منتقل کر دیا گیا۔ سندھ میں فاضل راہو کو ایک چرواہے نے اس وقت قتل کر دیا جب وہ ضلع بدین کے قصبہ گھولاچی میں ایک اجتماع سے خطاب کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ ان کی المناک موت کی خبر BBC اور دیگر ذرائع سے نشر کی گئی۔ انہوں نے جو پیغام چھوڑا وہ سندھ کے عوام کو اپنے حقوق کے حصول کے لیے مسلسل جدوجہد کرنے کی ترغیب دیتا رہے گا۔
शहीद फाजिल राहू हमेशा जुल्म और जालिम के खिलाफ डटे रहे। उनकी शहादत के बाद उनकी सियासी पग बेटे इस्माइल राहू ने संभाल ली। वो पहले मुस्लिम लीग नून के साथ सियासत करते रहे और जब मुसलसल नजरअंदाज होते रहे तो फिर उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस वक्त पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से वो सियासत कर रहे हैं और ये वही पीपल्स पार्टी है जिसके बानी जुल्फकार अली भुट्टो ने इस्माइल राहू के वालिद शहीद फाजिल राहू पर जुल्म ढाए।